السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ پاک نے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ اور جب اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان بھلا نبی کے وجود سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند میں ہی اتارا گیا تھا۔ ہندو دنیا کا واحد مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں میں ایک خالق و مالک، جنت و دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشین گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کالکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں۔ اب آخری دور یعنی کل یوگ، کل کی اوتار یعنی آخری نبی نے آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ یہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کل کی اوتار یا آخری مسیحا کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت قرآن میں لکھا ہے کہ کل یوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت قرآن کے اشلوک میں کل کی اوتار یعنی آخری پیغمبر کی جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا۔ اس پیشین گوئی کے مطابق آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام شمبل ہوگا۔ اور ڈاکٹر وحد پرکاج اپنی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ شمبل کے معنی امر کے ہوں، دوسرا یہ کہ وہ مقام پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیشین گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشی گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہندوؤں کی ہی مقدس کتاب میں یوں لکھا گیا ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے
اور یش کا مطلب ہے بندہ یا غلام، یعنی اس کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی قرآن کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی ہیں امن والی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی قرآن میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہابھارت میں آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، یعنی کلکی اوتار میں یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوں گی۔ کلکی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ اثار کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ کلکی اوتار دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشنگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جو آج سے 1450 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام پر بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ جیسا کہ کلکی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں پیش گوئی کی گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی سومتی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام وشنو یش یعنی عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی امت ہیں۔ کلکی قرآن نامی ہندوؤں کی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ایک پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی کی گئی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کی دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے مختلف غزوات میں مدد کی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور انسانیت کے لیے لیڈر ماننے کی واضح ہدایات دی گئی ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے مذہبی کتابوں کی پیشن گوئیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کی کتابوں میں ان کی آمد کے بارے میں
صاف لفظوں میں درج ہے، اور جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو نہیں آنا۔ لہٰذا ہندوؤں کی مقدس کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور اب نجات اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو مان لیا جائے۔ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی میں شامل ہیں، البتہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہٰذا یوں ہندو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت میں شامل ہیں کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اور دعوت حق پہنچ چکی ہے، اور ان کی کتابیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔